الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 132 ہے جس سے درس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ کی اس فصل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت کا وہ حصہ یہود کے سامنے لایا گیا ہے جس کا تعلق سرزمین عرب سے ہے۔ یعنی انہوں نے نہ صرف یہ کہ توحید کی بنیاد پر اپنی پوری ذریت کو ایک واضح اور صحیح دین دیا، بلکہ اس کے ساتھ توحید کا مرکز بیت اللہ بھی بنایا، سیدنا اسماعیل کو وہاں آباد کیا، اور یہ انہی کی روایت ہے جس کے علمبردار بنی اسرائیل کو بھی ہونا چاہیے اور بنی اسماعیل کو بھی۔ قرآن مجید اس سے استدلال کر رہا ہے، یعنی پہلے ان کی تاریخ کے ان پہلوؤں کو لیا جس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا قانون جزا اور قانون سزا روبہ عمل رہا ہے، اور اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو دعویٰ وہ کرتے تھے اس کی حقیقت ان پر واضح کی جا رہی ہے۔ اس میں خاص طور پر جو چیز زیر بحث ہے وہ وہی ہے جس کی طرف میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں کہ یہودیت اور نصرانیت ابراہیم کا دین نہیں تھا۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی تھی، اسلام کی دعوت دی تھی، اور انبیاء علیہم السلام کا دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کو اختیار کیا جائے، یہ کسی فرد سے متعلق نہیں ہے، نہ یہ مسیح سے متعلق ہے، نہ یہ عیسیٰ سے متعلق ہے، نہ یہ یحییٰ سے متعلق ہے، نہ یہ موسیٰ سے متعلق ہے، نہ یہ محمد سے متعلق ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اور چونکہ یہ اللہ کا دین اور اللہ کی ہدایت ہے تو اس وجہ سے اس کے لیے نام بھی یہی پسند کیا گیا ہے کہ اللہ کے سامنے آدمی سرفگندہ ہو جائے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ چنانچہ اس میں خاص طور پر اب اس وصیت کا حوالہ دیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دنیا سے رخصت ہوتے وقت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دنیا سے رخصت ہوتے وقت کی۔ ارشاد فرمایا وَوَصَّى بِهَا ابراہیم و بنی۔ پیچھے ملت ابراہیم کا ذکر ہوا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ ابراہیم کا دین کیا تھا، وہ کیا ملت تھی، کیا طریقہ تھا، کیا سنت تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم نے اپنی اولاد کو اسی دین کی، اسی ملت کی نصیحت کی تھی۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم و بنی، اپنی اولاد کو، اور ظاہر ہے کہ اپنی اولاد کو آدمی اس چیز کی وصیت کرتا ہے جسے وہ سب سے بڑھ کر حق سمجھتا ہے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت وصیت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کسی نسخ کا بھی کوئی امکان باقی نہیں رہا، یعنی جو کچھ اس کو کہنا تھا، جو کچھ سمجھنا تھا، جو کچھ سیکھنا تھا، وہ اس نے سیکھ لیا، کہہ لیا، سمجھ لیا، اور اس کے بعد یہی وہ آخری بات ہے جو اپنی اولاد کو وہ کہنے کے بعد اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ پھر یہ کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ وصیت کی جا رہی تھی تو اس وصیت میں کیا چیزیں تھیں جو زیر بحث آئی تھی۔ کیا یہودیت زیر بحث آئی تھی، نصرانیت زیر بحث آئی تھی، توہمات زیر بحث آئے تھے، اپنے اپنے خصوصی عقائد زیر بحث آئے تھے، کوئی فرقہ زیر بحث آیا تھا؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو بات زیر بحث آئی تھی وہ یہ تھی کہ تم اللہ کے بندے بن کر رہنا۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم و بنی، ابراہیم نے اسی دین کی نصیحت اپنے بیٹوں کو کی تھی، وہ یعقوب، اور یعقوب نے بھی۔ یعقوب کا ذکر خاص طور پر علیہ السلام اس وجہ سے ہوا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو انہی کی اولاد قرار دیتے ہیں، یعنی سیدنا ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور ان کی اولاد ہیں جو بعد میں یہودی کہلائے اور جن میں سے بعد میں نصرانی پیدا ہوئے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں تک تمہارے آبا کا تعلق ہے انہوں نے تو وہی بات کہی تھی جو اب محمد الرسول اللہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اپنے بیٹوں کو کہی تھی اور وصیت کے طور پر کہی تھی۔ ابراہیم نے بھی یہی بات کہی تھی، یعقوب نے بھی یہی بات کہی تھی، اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہی تھی کہ یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین، کہ میرے بچوں اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یعنی انہوں نے جب دنیا سے رخصت ہوتے وقت وصیت کی تو یہ کہا تھا کہ ابراہیم کی روایت، ابراہیم کا دین، ابراہیم نے جو اسلام پیش کیا ہے یہی دین تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے منتخب کر دیا گیا ہے، اب اس میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کی بنیادیں اسی طرح قائم رہیں گی۔ یہ دین دین توحید ہے، یہ اخلاق عالیہ کا دین ہے، یہ خدا کی بندگی کا دین ہے، اور اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے سرفگندہ کر دینے کا دین ہے۔ یہ تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے، یہ تمہارے لیے منتخب کیا ہے، تم اس دین کے علمبردار بن کر دنیا میں رہو گے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون،
اور یہ بات یاد رکھنا کہ اب موت کے وقت تک تمہیں ہر حال میں مسلمان ہی رہنا ہے، یہ وصیت کی تھی۔ یعنی اس وصیت کو نہایت جامعیت کے ساتھ نقل کر دیا ہے کہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام خود جس دین کے پیرو رہے، اسی دین کی وصیت انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی۔ ابراہیم علیہ السلام سے دین کی جو روایت قائم ہوئی، اسی دین کی وصیت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی، اور اس میں جو بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ دین اسلام ہے اور تم کو دنیا سے رخصت ہوتے وقت تک مسلمان ہی رہنا ہے۔ ارشاد ہوا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ یعنی یہ پہلے بالاجمال اس بات کو بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد سیدنا یعقوب کی وصیت تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ یعقوب نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت نصرانیت کی یا یہودیت کی تعلیم دی تھی۔ تم کو یاد ہے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا کیا کہا تھا اس نے اپنے بیٹوں سے؟ اذ قال لبنی، اس وقت اس نے اپنے بچوں سے یہ کہا تھا ما تعبدون من بعدی، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، مجھے بتاؤ میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ یعنی سیدنا یعقوب کے بارے میں قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ظاہر ہے کہ ان کے بعد انہی کے یہ بیٹے ہیں جن کے اندر سے ایک یہودا کے نام پر یہودیت پیدا ہوئی ہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ اس موقع پر جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے بچوں سے یہ پوچھا تھا کہ ما تعبدون من بعدی، اور اس میں خاص طور پر جو عربی زبان کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ جواب میں اگر کوئی ذہن میں ابہام ہے بچوں کے تو وہ سامنے آ جائے، نمایاں ہو کر سامنے آ جائے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ خصوصی اشارہ کیا گیا بلکہ کس چیز کی پرستش کرو گے، مطلب یہ کوئی بت، کوئی وہم، کوئی چیز ہے تو بتا دو مجھے، ما تعبدون من بعدی۔ بچوں نے جواب دیا قالوا لا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ تو قرآن مجید اس تاریخ سے پردہ اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہم اسی ایک معبود کی پرستش کریں گے جو تیرا معبود ہے۔ اپنے باپ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسی ایک معبود کی پرستش کریں گے جو تیرا معبود و الہ آبائک، اور تیرے باپ دادوں کا معبود۔ کون باپ دادا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ اور اب یہ دیکھیے کہ یہ صاف قرآن مجید نے گویا بتا دیا کہ اسماعیل چونکہ بڑے ہیں تو اسی حیثیت سے یعقوب نے ان کا ذکر کیا تھا۔ اس وقت تک اسماعیل اور اسحاق کی اولاد کے مابین جو کشمکش بعد میں پیدا ہوئی اور جس میں اسماعیل کا تعلق ہی ختم کر دینے کی کوشش کی گئی، یہ نہیں ہوا تھا، بلکہ جب یعقوب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنی اولاد کے سامنے جب یہ ذکر کیا اور ان سے یہ سوال پوچھا تو ان کی اولاد کے ذہن میں بھی کوئی تعصب نہیں تھا۔ انہوں نے ان کے آبا کی حیثیت سے جیسے ابراہیم کا ذکر کیا، اسی طرح اسماعیل کا ذکر کیا، اسی طرح اپنے ابو الآبا اسحاق کا ذکر کیا، سب کا ذکر اسی طرح سے کیا۔ خاص طور پر اس کا حوالہ دیا ہے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ تو بچوں نے جواب دیا کہ ہم اسی ایک معبود کی پرستش کریں گے جو تیرا معبود ہے، تیرے باپ دادوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، الہم واحدہ، وہ ایک ہی، کوئی دوسرا نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، الہم واحدہ ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور یہاں پھر وہی لفظ مسلمون استعمال کیا کہ ہم اسلام پر رہیں گے، ہم خدا کی فرما برداری پر رہیں گے۔ یہ انہوں نے اس موقع کے اوپر اپنے والد کے سامنے بیان دیا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تو آبا کی بات کرنی ہے، تاریخ کی بات کرنی ہے، ابراہیم کی طرف نسبت کی بنیاد پر کوئی دعویٰ کرنا ہے تو یہ تاریخ ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ اب اس کے بعد جو ان لوگوں کے ہاں توہمات ہیں ان کے اوپر پھر ایک مرتبہ آخری ضرب لگائی کہ یہ جو کچھ کہہ رہے تھے تمہارے آبا، جو وصیت کر رہے تھے، جس دین کے علمبردار تھے، اگر اس دین کے کوئی محاسن ہیں، اگر یہ سچ تھا، اگر یہ حقیقت ہے، اگر یہ خدا کی طرف سے آیا ہوا دین ہے تو وہ اس کے علمبردار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ان کے ساتھ نسبت کا تم کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے کہ تم بھی اسی دین کے اور اسی سچ کے اور اسی حق کے علمبردار بن کر اٹھو۔ اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ نسبت کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی۔ تلک امۃ قد خلت، فرمایا یہ ایک گروہ تھا، یہ تمہارے آباء و اجداد کا گروہ، یہ ایک جماعت تھی، گزر گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لہا ما کسبت، ان کے اعمال تمہارے کھاتے میں نہیں آئیں گے، ان کی خوبیاں اور نیکیاں تمہیں نہیں ملے گی۔ لہا ما کسبت، اس جماعت کا جو عمل تھا وہ قیامت میں اس کے کام آئے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کے آباء و اجداد اس کے کام نہیں آئیں گے۔ اگر یہ خیال کرتے ہو کہ ہم جو چاہے کہتے رہے اور جو چاہے کرتے رہے
اور دین میں جو بدعات چاہے پیدا کرتے رہے اور جس جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے انحراف کرتے رہے، چونکہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، چونکہ ہم اسماعیل کی اولاد ہیں، چونکہ ہم اسحاق کی اولاد ہیں، اتنے جلیل القدر پیغمبروں کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی رعایت کی جائے گی؟ تو فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ اگر تم نے ان کے راستے پر چلنا ہے تو تمہارے لیے بھی وہی انعامات ہیں، اگر تم نے ان کے راستے کو چھوڑ دیا ہے تو پھر اس کے بعد کسی استحقاق کا مطالبہ بھی نہ کرو، کیونکہ اللہ کا قانون بالکل بے لاگ قانون ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مضمون ایک ہی ہے، یعنی پوری قوت صرف کر دی ہے قرآن مجید نے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی تعلقات کام نہیں آئیں گے، کوئی رشتے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ایمان اور عمل کی بنیاد پر آدمی کو جو کچھ ملنا ہے اور اس کی تیاری ہر شخص کو اپنے طور پر کرنی ہے۔ اس چیز کو واضح کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی تعصب کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد ہونے کی بنیاد پر بھی کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں مل سکتی، ہر شخص کو اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی، یہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہ بہت غیر معمولی لوگ تھے، یہ گزر گئے، قد خلت، یہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس کے بعد لہا ما کسبت، اس جماعت نے جو کچھ کیا، اس کے اچھے اعمال تھے، یہ ان کے کام آئیں گے اور قیامت میں اس کا اجر ان کو ملے گا، لیکن یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے کام وہ آئے گا جو تم نے کیا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ان جلیل القدر لوگوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے خدا نخواستہ، تو تم سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ ہر ایک کو اصل میں اپنے ہی ایمان و عمل کی بنیاد پر مسئول ہونا ہے اور خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ فرمایا کہ یہ تو ان کے بزرگوں کی روایت ہے، یعنی ان کے بزرگوں نے تو اس طریقے سے دین کو پیش کیا تھا، اس طرح سے اپنی اولاد کو نصیحتیں کی تھیں اور اس طرح سے حق پیش کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ لیکن وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ، یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی بنو تہتدوا، ہدایت تم تب پاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ یہ جب فرقہ بندی قائم ہوتی ہے تو پھر یہی چیز آہستہ آہستہ در آتی ہے، یعنی آپ کا فرقہ، آپ کا گروہ، آپ کے اکابر، آپ کے بڑے، اصل میں اس کی بنیاد پر حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی صورت اس وقت بھی ہوئی۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب ان کے پاس دین کی دعوت پیش کی جاتی ہے تو اگر دین کی دعوت میں کوئی نقص ہے، کسی بات میں کوئی خرابی ہے، یعنی یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں توحید اصل نہیں ہے، کوئی اور بات ہونی چاہیے، اخلاق عالیہ اصل چیز نہیں ہے، کوئی اور بات ہونی چاہیے، یہ پیغمبر تو اسی بات کی دعوت دے رہا ہے، تو پھر اس کے بعد تو کوئی بات تھی۔ یہ جواب میں یہ نہیں کہتے، جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نجات پانے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی یا یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ اس کے جواب میں یہی کہتے ہیں، اسی بات پر اصرار کرتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بنو تو ہدایت پاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ان کو جواب میں کہہ دو کہ اگر کسی سے نسبتی اختیار کرنی ہے تو ابراہیم کا دین اختیار کرو، تمہارا بھی باپ، سب کا باپ، اور جانتے ہو کہ اس کا دین کیا تھا؟ وہ اپنے دین میں بالکل یکسو تھا، اپنے پروردگار کے لیے، کسی فرقے کے لیے نہیں، کسی خاص مذہب کے لیے نہیں، کسی خاص وہم کے لیے نہیں، اپنے پروردگار کے لیے بالکل یکسو تھا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جس کو شرک کی صورت میں اپنے دین میں داخل نہیں کر لیا، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اب گویا ان کے ابو الآباء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کا بیان کر کے پھر ایک مرتبہ یہ کہا، اور پھر مسلمانوں سے کہا کہ قولو، اب بحث بہت ہو گئی، ان سے کہو آمنا باللہ، ہم تو اللہ پر ایمان لائے، یعنی ہماری تمہاری بحث یہودیت، نصرانیت اور محمدیت پر نہیں ہے۔ قولو آمنا باللہ، ان سے کہو ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ وما انزل الینا، اور یہ جو قرآن ہم پر نازل کیا گیا ہے، اللہ کی ہدایت نازل کی گئی ہے، اس پر ایمان لائے ہیں، اس سے بھی کوئی تعصب نہیں۔ وما انزل الی ابراہیم، ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو ابراہیم پر نازل کیا گیا تھا، و اسماعیل، اور جو اسماعیل پر نازل کیا گیا تھا، و اسحاق و یعقوب، اور جو اسحاق اور یعقوب پر نازل کیا گیا تھا، والاسباط، اور اسحاق و یعقوب کیا ان کے بعد بھی جتنے انبیاء آئے جو ان پر نازل کیا گیا تھا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ و عیسیٰ کو دیا گیا تھا، ہمیں کوئی تعصب نہیں ہے۔ وما اوتی النبیون من ربہم، بلکہ یہ کیا، اللہ کے پیغمبروں کو جو ہدایت بھی دی گئی سب کو ہم مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اس لیے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہ ان کو جواب میں کہہ دو اور صاف صاف طریقے سے یہ بتا دو کہ یہ ہمارا دین ہے،
یہ وہ کلمہ جامعہ ہے جس کو اسلام کا کلمہ کہنا چاہیے، یعنی جس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی فضیلت کی بحثیں نہیں ہیں، کوئی ایک دوسرے کے اوپر برتری کا سوال نہیں ہے، بلکہ اس بات کو دین کی دعوت بنایا گیا ہے کہ یہ انبیاء کا دین ہے۔ اصل میں اس دنیا کے اندر انسان کے پاس اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنی زندگی کے مقاصد کے بارے میں فیصلہ کرنے کے 3 ہی راستے ہیں۔ وہ اپنی عقل پر اعتماد کرے گا اور اس کی بنیاد پر یہ کہے گا کہ میرے نزدیک یہ حق ہے، یہ باطل ہے، میں اس کو اپناؤں گا، اس کو نہیں اپناؤں گا، اور ظاہر ہے کہ اس کی لیے استدلال کرے گا۔ اگر اخلاق کا معاملہ ہوگا تو تب بھی اپنی عقل کی بنیاد پر بات کرے گا، اگر کوئی اور اس نوعیت کی چیز ہوگی تو اس میں یہ دلیل دے گا۔ ایک راستہ یہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ راستہ بھی دنیا میں بعض لوگوں نے اختیار کیا ہے، فلسفیوں نے اختیار کیا ہے، ان کے معتقدین نے اختیار کیا ہے، اب بھی لوگ اس کی بنیاد پر اصرار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا راستہ وہ ہے جو صوفیوں نے اختیار کیا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے روحانی تجربے کے ذریعے سے الہام پا سکتا ہے اور ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ پیدا کر سکتا ہے۔ تیسرا راستہ وہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر سے انسانوں کو منتخب کیا، ان کو پیغمبری کے منصب پر فائز کیا، اپنی ہدایت ان کے ذریعے سے دی ہے۔ وہ ہدایت بالکل عقل کے مطابق ہے، انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اور ان بنیادی چیزوں پر مبنی ہے جن کو انسان مانتا اور سمجھتا ہے، وہ سب انبیاء کا دین ہے۔ تو سب انبیاء کا دین اسلام ہے، چنانچہ یہی اسلام کا کلمہ جامعہ ہے۔ اس کے اندر یہ بحثیں کبھی قرآن نے اٹھائی ہی نہیں ہیں، جو بدقسمتی سے اب مسلمانوں نے بھی اٹھا دی ہیں، اور جس میں ایک کی دوسرے کے اوپر فضیلت کے قصے اور برتری کے قصے اور ایک دوسرے کی تغلید کے معاملات اور ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کی چیزیں اور مناظرے اور یہ سب چیزیں ہیں۔ اسلام کا کلمہ یہ ہے۔ تو کہا گیا کہ ساری بحث ہو گئی، بہت پہلوؤں سے ہو گئی، اب ان سے کہو قولوا آمنا باللہ، اب ان سے کہو ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر جو ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولاد پر، موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل کیا گیا ہے، جو سب نبیوں کو دیا گیا ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ فِإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اب دیکھیے کہ اصل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کونوا ھودا و نصارا تہتدوا، کہ جب ان کے سامنے دعوت پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تب ہدایت پاؤ گے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اب ان سے یہ کہہ دو کہ اگر یہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی ہر تفریق سے بالاتر ہو کر، ہر تعصب کو چھوڑ کر، سب نبیوں کی ہدایت کو یکساں مان کر، سب کے سامنے سر جھکا کر، اللہ کے فرما بردار بن کر ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو پھر ہدایت پاؤ گے۔ وَإِن تولوا، اور اگر یہ منہ پھیرتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ ضد پر ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو یہ کہا جا رہا ہوتا کہ مسیح کو چھوڑ دو اور فلاں کو مانو، اگر یہ کہا جا رہا ہوتا کہ موسیٰ کو چھوڑ دو اور فلاں کو مانو، اگر یہ کہا جا رہا ہوتا کہ نہیں فلاں کا دین نہیں فلاں کا دین، یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ سب پیغمبروں کا دین ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے سب کو مانو، سب کی ہدایت پر ایمان لاؤ، سب کے سامنے سر جھکاؤ، سارے یہی دین پیش کر رہے تھے۔ اگر یہ اس کے بعد بھی نہیں مانتے تو پھر یہ ضد پر ہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر یہ دلیل پر نہیں ہے، پھر یہ ضد پر ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سو ان کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چونکہ انہوں نے ضد اور ہٹ درمی کا طریقہ اختیار کر لیا ہے، اب سمجھنے سمجھانے کا معاملہ نہیں ہوگا، اب ان کے ساتھ جنگ ہوگی۔ اب معاملات ایک آخری درجے تک پہنچیں گے، اور جب یہ پہنچیں گے تو اطمینان رکھو کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ صبغۃ اللہ، ان سے کہہ دو کہ یہ سارے رنگ جو تم نے بنا رکھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اور اس میں ایک بڑی ہی لطیف تلمیح ہے، عام طور پر جب کوئی آدمی مسیحی ہوتا ہے تو اسے بپتسمہ دیا جاتا ہے اور اس کو ایک طرح سے گویا مسیحیت کا رنگ چڑھانے سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اسی سے تلمیح کی ہے قرآن مجید نے، اس کو استباق کہتے ہیں، اور اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اسی سے لفظ لے کر یہ کہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ تم لوگ تو مسیحیت کا یا یہودیت کا یا کسی اور چیز کا رنگ چڑھانے کو مذہب سمجھتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اگر رنگوں میں سے خوبصورت رنگی کا انتخاب کرنا ہے تو اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر معاملہ یہی ہے تو پھر اللہ ہی کا رنگ کیوں نہ اختیار کر لیا جائے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور کہہ دو کہ ہم تو ہر حال میں اسی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں بندگی میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اس میں بھی بحث تب ہوتی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ فلاں کی عبادت، اللہ کے ساتھ فلاں کی بندگی، ہم تو یہ نہیں کہتے۔
تمہارا بھی خدا ہمارا بھی خدا، تمہارا بھی پروردگار ہمارا بھی پروردگار، ہم اسی کی بندگی اور اسی کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ، ان سے کہو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، وہو ربنا وربکم، وہ تو تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہاں اگر یہ نہیں تو پھر یہ بات سن لو کہ ہمارے لیے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اللہ ہی کے ہیں، ہم کسی اور رنگ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر تم نے جھگڑنا ہے تو جھگڑو، لیکن اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کا ذکر کر رہے ہوتے تو پھر تمہیں جھگڑا کرنا کچھ زیب دیتا تھا۔ جب ہم خدا کی بات کر رہے ہیں، خدا کے رنگ کی بات کر رہے ہیں اور اسی کی دعوت دے رہے ہیں تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ تم ہمارے ساتھ جھگڑتے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اور اسی بات کو اٹھایا اور فرمایا کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، اچھا نہیں مانتے ہو تو کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کے لوگ یہودی یا نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، ان سے پوچھو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، افسوس ان لوگوں سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جن کے پاس اللہ کی کوئی گواہی ہو اور وہ اس کو چھپا لیں، وہ اس کو پیش نہ کریں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو توجہ دلائی کہ یہ تم بھی جانتے ہو کہ ان کا دین یہودیت اور نصرانیت نہیں تھا، تم بھی جانتے ہو کہ وہ توحید کے علمبردار تھے، تمہیں بھی معلوم ہے کہ انہوں نے اسی آنے والے پیغمبر کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ یہ ہدایت ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے اس نبی امی کے ذریعے سے رکھی جائے گی، یہ سب تم جانتے ہو اور اس کے باوجود اس گواہی کو چھپائے ہوئے ہو۔ یہ بات یاد رکھو کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جس کے پاس ایک گواہی موجود ہو اور وقت آنے پر وہ اس کو پیش کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، پھر اسی بات کو دہرایا کہ بہرحال یہ سب باتیں تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ اگر تم ان بزرگوں کا نام لیتے ہو تو آؤ انہی پر فیصلہ کر لیں، ورنہ اصل میں معاملہ تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک گروہ تھا گزر گیا، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو یہ کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ گویا خلاصہ بحث ہے، اس لیے اس کو پھر ایک مرتبہ دہرا دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کے بزرگوں کا کوئی عمل کسی کے کام نہیں آئے گا، جو چیز کام آئے گی وہ اس کا اپنا ایمان ہے، وہ اس کا اپنا عمل ہے، اس نے کیا کمایا ہے، وہ دنیا میں کیا کرتا رہا ہے، اس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں فیصلے ہونے ہیں۔ اب فیصلہ کر لو کہ اگر تو یہودیت اور نصرانیت کی نسبتیں کام آنی ہے تو اس کی دلیل پیش کر دو، اور اگر اللہ کام آنا ہے تو پھر اللہ ہی کی دعوت ہم دے رہے ہیں اور اسی کی بندگی کی طرف بلا رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو اور اس کے سامنے صرف کندہ ہو جاؤ۔ اس طریقے سے گویا ہر پہلو سے بات واضح کر کے اور بار بار اس بات کو دہرا کر یہ حقیقت ان پر بالکل مبرہن کر دی ہے کہ یہ پیغمبر کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، یہ پیغمبروں کا دین لے کر آئے ہیں، کسی تفریق پر نہیں کھڑے، کسی فضیلت کی بحث پر نہیں کھڑے، اس پر کھڑے ہیں کہ سب پیغمبروں کا دین توحید ہے اور ہم تمہیں اسی کے ماننے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب اس کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ اور اسی دین کی نصیحت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی تھی اور اسی کی نصیحت یعقوب نے کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، اس لیے اب موت کے وقت تک تمہیں ہر حال میں مسلمان ہی رہنا ہے۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس وقت جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اسی ایک معبود کی پرستش کریں گے جو تیرا معبود ہے اور تیرے باپ دادوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ان کا ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارا ہے جو تم نے کیا، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ان کے بزرگوں کی روایت تو یہ ہے، اور ادھر ان کا اصرار ہے کہ یہودی یا نصرانی بنو تو ہدایت پاؤ گے۔ ان سے کہہ دو بلکہ ابراہیم کا دین اختیار کرو جو اپنے پروردگار کے لیے بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ ان سے کہہ دو ہم نے اللہ کو مانا ہے اور اس چیز کو مانا ہے جو ہماری طرف نازل کی گئی اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کی گئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس طرح مانے جس طرح تم نے مانا ہے تو راہ یاب ہوئے، اور اگر منہ پھیر لے تو وہی ضد پر ہے۔
سو ان کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ ان سے کہہ دو تم اللہ کا یہ رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے، اور کہہ دو کہ ہم تو ہر حال میں اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کہہ دو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، درا حالے کہ وہی ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور اگر یہ نہیں تو پھر ہمارے لیے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے لوگ یہودی یا نصرانی تھے؟ ان سے پوچھو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ افسوس ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جن کے پاس اللہ کی کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ان کا ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارا ہے جو تم نے کیا، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔